بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اصلاحی بیانات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 244 پر شب برات گزارنے کا طریقہ لکھا ہے۔ یہ کوئی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ تجربہ سے یہ نفع بخش اور فائدہ مند رہا ہے، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ شب برات گزارنے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو یہ رات گزارنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم اس رات کو کیسے گزاریں۔ یہ طریقہ سنت یا ضروری نہیں ہے، تجربہ سے نفع بخش اور فائدہ مند رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 14 شعبان کو صبح اشراق کے بعد خوب نیند کر لیں، اس نیت سے کہ رات کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگ سکیں اور دین بھر کا کام کاج بھی زیادہ محنت والا نہ کرے، اور ظہر کے بعد قیلولہ کرے، یعنی دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد گھنٹہ پونا گھنٹہ لیٹ جائے، نیند نہ آئے تب بھی لیٹ جائے۔ قیلولہ سے عجیب و غریب طبیعت میں چستی پیدا ہوتی ہے، اور عصر کے بعد اگر غسل کر کے نئے کپڑے پہن لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں ویسی ہی تیاری کر لیں، اور خوشبو وغیرہ لگا کر مغرب کی اذان سے پہلے تیار ہو کر مسجد میں آ جاوے۔ اگر اذان کے بعد بھی پہنچ جاوے تو کوئی حرج نہیں، یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، میں صرف آسانی کے لیے عبادت کا طریقہ بتلا رہا ہوں۔ بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ جاوے، اور اذان ہوتے ہی سمجھ لیں یا اس رات کی رحمتوں کی موسلادھار بارش شروع ہو گئی ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ عشاء کے بعد فضیلت اور یہ رات شروع ہوتی ہے، غلط۔ جیسے ہی سورج ڈوب گیا یہ فضیلت والی رات شروع ہو گئی، اور آپ مغرب کی نماز بڑے آرام اور سکون سے ادا کریں، اور نیت کر لیں کہ میں عشاء تک اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھوں گا، جماعت خانے میں بیٹھوں گا، لہذا عشاء تک نفل اعتکاف کی نیت کر لیں۔ لیکن یہ بات دماغ میں رہنی چاہیے کہ عشاء تک اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا کوئی اس رات کی خصوصیت نہیں ہے، کسی بھی دن یہ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے، کیا فضیلت؟ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد عشاء تک کسی بھی دن اعتکاف کر لیں اور اعتکاف کے دوران کسی سے بات چیت نہ کرے اور نہ کسی قسم کی دنیا کی بات کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم اس رات میں اعتکاف کر لیں، کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کی باتوں میں نہ لگے، فرائض نوافل ادا کرے، مغرب کی سنتوں کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں پڑھیں، تو بلکہ یہ تو ہر روز پڑھنی چاہیے۔ اوابین کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں جتنے سمندر کے جھاگ ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اوابین کی 6 رکعتوں کا بھی ثبوت ہے اور 20 رکعتوں کا بھی ثبوت ہے، تو آج ہم 20 رکعت پڑھ لیں، اتنے میں عشاء کا وقت ہو جائے گا۔ خواتین حضرات بھی یہ اوابین کی سنت کو زندہ کریں، یہ رات بھی مبارک ہے اور عمل بھی مسنون، لہذا کوشش کریں کہ مغرب کے بعد مسجد ہی میں رہیں اور بجائے 6 رکعت پڑھنے کے 20 رکعت پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں اور معمول کے مطابق سنتیں اور نفلیں پڑھیں۔ عشاء کی سنتوں کے بعد 2 نوافل تو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی 4 نفلیں پڑھ لیں تو اس کو تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ آدمی آسانی سے ساری زندگی تہجد کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تہجد کا اصل وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ تہجد کا اول وقت
جائز وقت ہے اور آخری وقت افضل وقت ہے. اس لیے بھائی اگر آخر اور افضل وقت میں تہجد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد ابتدائی جائز وقت میں ہی تہجد کی نماز پڑھ لیا کرے. البتہ اس میں سونا شرط نہیں، جیسا کہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ تہجد تو سونے کے بعد ہی پڑھنی چاہیے. یہ کوئی سونا شرط نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تہجد رات کے آخری حصے میں نوافل پڑھنے کا نام ہے، چاہے ساری رات جاگتا رہا ہو یا سو کر اٹھا ہو. البتہ لہٰذا بھائی جب ہم پڑھ کر بھی سو سکتے ہیں تو کیوں نہ تہجد پڑھ کر سوئیں. بہرحال تہجد کے لیے بہتر یہ کم از کم 4 رکعتیں پڑھیں، اور اس کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ 8 رکعتیں پڑھیں، اور سب سے افضل بہتر درجہ یہ ہے کہ 12 رکعتیں پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس رات کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور رات کو صحیح شریعت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اس سلسلے میں اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.